اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ سب کی خدمت میں عید مبارکہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عید سعید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یوں 24 ذی الحجہ 3 خوشیاں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ آج آیت مباہلہ کا بھی نزول ہوا اور آج آیت نما کا بھی نزول اور آج آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ کا بھی نزول ہوا ہے۔ جلدی میں آپ کی خدمت میں آج کے مناسبت سے چند جملے پیش کر دوں۔ نجران جو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں تھا جہاں عیسائی آباد تھے، بعد فتح مکہ اور روایت میں ہے کہ 9 ہجری کو نجران کے لوگوں نے ایک وفد مدینہ روانہ کیا کہ وہ پیغمبر اسلام سے دین مبین کے بارے میں علم حاصل کریں اور ان سے عیسیٰ کے متعلق گفتگو کریں۔ روایت کہتی ہے کہ 80 آدمی یا 40 آدمیوں کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ مدینے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو سونے کے زیورات سے آراستہ کیا، لباس فاخرہ پر پہنے، اپنی سواریوں پر چاندی کی زینے کسیں اور مدینے میں داخل ہوئے کہ مدینے کے بھوک پیاس میں مرنے والے یا زندگی کرنے والے مسلمان ہمارے اس دولت سے مروب ہو جائیں، اور اسی انداز سے داخل مسجد ہوئے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کو سلام کیا، رسول نے ان سے منہ موڑ لیا۔ روایت کہتی کہ ایسے یہ 3 دن تک مدینے کے کچھ لوگوں کو اپنا سفارش کنندہ بنا کے بھی آئے، لیکن رسول نے ان کے ساتھ ساتھ ان سے بھی منہ موڑ لیا جنہوں نے ان کی سفارش کی تھی۔ تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں۔ 7 دن کے بعد یہ واپس ہو رہے تھے۔ ادھر سے زہرا کے ڈیوڑی پر بیٹھنے والا سلمان آ رہا تھا۔ سلمان کے قریب سے یہ گزرے تو انہوں نے سلمان کو مخاطب کر کے کہا، ہم نے تو یہ سنا ہے تھا کہ خلق عظیم پہ فائز ہیں، اور یہاں تو یہ حال ہے ان کے خلق کا کہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ سلمان نے مخاطب کر کہا، خاموش، تم ان کی زبان پر شک کر رہے ہو یا ان کی زبان کے متعلق کہہ رہے ہو جس کی زبان میں خدا بولتا ہے؟ خدا نے مہر لگا دی ہے کہ یہ کچھ کہتا ہی نہیں جب تک کہ میں نہ کہہ دوں۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہم اتنا بھی نہ کہیں؟ سلمان نے پوچھا، بات کیا ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ کہا کہ آپ اسی طرح گئے تھے؟ کہا ہاں، ہم اسی طرح گئے تھے۔ کہا چلو میں ایک ایسے ڈیوڑی کا پتہ بتا دوں جو تمہاری سفارش کرے گا۔ چنانچہ لیے ہوئے مولا کائنات کے بزم میں آئے۔ علی نے ان کو دیکھا، پوچھا کہ تم اسی طرح سے رسول سے ملنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا پہلے اپنے لباسوں کو اتارو۔ سلمان نے پلٹ کے کہا کہ تم اپنے لباس کا روپ اسے دکھا رہے ہو جس کے بچوں کا لباس آسمان سے آتا ہو، جنت سے آتا ہو۔ تم اپنے سونے چاندی کا روپ اس پر ڈالنا چاہتے ہو جس کے گھر کی کنیز کا نام ہی فضہ ہے، اور تم اپنے جواہرات کا روپ اس پر دکھانا چاہتے ہو
جس کا غلام خود ابو ذر ہے، تم اپنے یہ زر بر لباس کو اتارو اور سواری پر ناز کر رہے ہو، اس کے سامنے جو براق پہ سوار ہوا کرتا ہے۔ علی نے پہلے انہیں انسان بنایا، بندہ بنایا، پھر یہ پیغمبر اسلام کی طرف چلے۔ پیغمبر نے صاحب کو مخاطب کے کہا چلو کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، ان کو سینے سے لگایا، ان کا احوال پرسی کی، بیٹھایا اور پوچھا آنے کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جناب عیسیٰ کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے آواز دیا عیسیٰ اللہ کا بندہ تھا۔ انہوں نے پلٹ کے کہا نہیں، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا، اگر یہی دلیل بن جائے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوگا، تو پھر آدم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، جو نہ باپ رکھتا تھا نہ ماں رکھتا تھا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اپنے حق درمی پر قائم رہے۔ اب وحی خدا آئی کہ میں رسول کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لاؤ، اور ہم مباہلہ کر دیں اور سچے جھوٹوں پہ لعنت کریں۔ مباہلہ میرا عزیزو یاد رکھیے گا، جب دو شاعر آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو اسے مشاعرہ کہتے ہیں۔ جب مولوی شریعت کے اوپر مباحثہ کرے تو اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ جب دو خاندان والے اپنے خاندان پر فخر و مباحثات کرے تو اسے مفاخرہ کہتے ہیں۔ لیکن جب سچے جھوٹوں پہ لعنت کریں، بات طے ہو گئی۔ نبی نے ابناء کی جگہ حسنین کو لیا، نساء کی جگہ زہرا کو، انفسنا کی جگہ علی کو۔ روایت کہتی ہے صبح 23 کو یہ بات ہوئی تھی، 23 ذی الحجہ کو یہ گفتگو ہوئی تھی۔ 24 کی صبح پیغمبر اسلام زہرا کے گھر آئے۔ جب پیغمبر آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ اپنی چادر میں حسن کو لیا، حسین کو لیا، علی کو لیا اور زہرا کو لیا، اور کہا خدایا یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت میں ان پر چونکہ آج کی مناسبت ہے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، فاطمہ آئی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک واقعہ تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلسل سلسلہ ہے جو آ رہا ہے۔ یہاں ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حسین آئے ہیں، حسین نے بھی آ کے نانا کو سلام کیا، کہا نانا مجھے اجازت ہے کہ میں زیر قصہ آ جاؤں۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا، میرے آقا، میرے حسین، گھر آپ کا ہے، چادر آپ کی اماں کی ہے، اور یہاں آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ گھر اللہ کا تھا، نبی سجدے کی حالت میں تھے، وہاں آپ نے اجازت نہیں مانگی، آپ پوچھتے نبی پہ سوار ہو گئے۔ تو جہاں گھر اللہ کا ہو، جہاں گھر اللہ کا ہو، عبادت اللہ کی ہو رہی ہو، وہاں تو آپ نے اجازت نہیں مانگی، اور جہاں گھر آپ کا ہو، چادر آپ کی ماں کی ہو، وہاں آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ شاید حسین جواب دیں وہ اللہ کا گھر تھا، یہ میری ماں کی چادر ہے، اور یاد رکھنا وہاں مجھے بیٹھنا تھا، یا رسول کے ساتھ لیٹنا ہے۔ لیٹنا کے لیے ضروری ہے کہ رسول سے اجازت لے لی جائے۔ اس بات سے ایک بات کا پتہ تو چل ہی گیا کہ جو بھی رسول کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہے پہلے وہ اجازت لے۔ اب بعد رسول بھی اگر کوئی رسول کے ساتھ لیٹا ہے تو پہلے تاریخ کے اوراق میں وہ یہ تو دکھائے کہ رسول نے اسے اجازت دی تھی کہ اس کے بغل میں وہ لیٹے۔ انما کی آیت کے ان اثار میں زہرا کے بچوں کو لیا، خود زہرا کو لیا اور لے کے چلے۔ کس انداز سے چلے؟ جیسے آیت اتری تھی
वैसे ही रसूल लेके चले। अपना की जगह पर हसन को हाथ दिया, हुसैन को गोद में लिया। निशाना की जगह जहरा को, अनफुसना उसके पीछे अली मुर्तजा को। किस शान से रसूल चल रहे हैं। जहां जहां नक्शे रिसालत पड़ रही है, वही नक्शे इस्मत ने अपने पैर को रखा, और जहां इस्मत ने अपने पैर को रखा, वहां विलायत ने अपने पैर को रख के इस्मत के पैर की पर्दे को बचा लिया। इस शान से मेरा रसूल चला। दुनिया हम पर एतराज करती है, सिर्फ अहले बैत में यही क्यों? अजीजो, दावत अल्लाह ने दी है, झगड़ा हमसे क्यों कर रहे हो? जाके अल्लाह से पूछो, खुदाया और 2 जुमले और बढ़ा देता, बहुत कुरान मोटा तो नहीं होता, कह देता अज़वाजुना व अज़वाजुकुम व अस्हाबुना व अस्हाबुकुम। अल्लाह ने कहा नहीं, अब तुम हमसे लड़ रहे हो, चलो रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह औरों को भी ले लीजिए। कहा देखो, ये मैदान नहीं है जहां लोग जाएं और भाग आए, यहां पर लानत होगी, और लानत अगर घर में भाग भी आए तो लानत इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आज हमें सच्चों को लेके जाना है। आज सच्चे हमारे साथ जाएंगे। किस शान से ये काफिला चला। आगे आगे नबियों का सरदार, दाएं बाएं जवाना ने जन्नत के सरदार, पीछे खातून ने जन्नत के सरदार, और सबसे आखिर में वलियों का सरदार। गोया सरदारों का काफिला था जो जा रहा था। तब कहने दीजिए, जिस वक्त सरदारों का काफिला मदीने के शहर से बाहर निकला, तो सरदार मदीने के सब मदीने से बाहर थे, जो उम्मती थे वो मदीने में रह गए। अब कभी मुकाबला न करना इनका, इसलिए कि जो उम्मती है वो यहां रह गए, जो सरदार है वो रसूल के साथ मुबायले में चले गए। या यूं कहूं कि सच्चों को चुन लिया। या रसूल अल्लाह, आपको कम से कम उस घर की तरफ तो रुजू कर लेना चाहिए जहां एक ही घर में सिद्दीक भी था, सिद्दीका भी थी। रसूल ने जवाब दिया कि दुनिया के सिद्दीक और होते हैं, कुरान के सिद्दीक और होते हैं। मुझे कुरान के सिद्दीकों को साथ लेके जाना था। चुनांचे ये काफिला लेके मेरा रसूल चला। उधर से आलिम नसारा ने रसूल को आते देखा। मेरा अजीजों, क्या कहना अली के घर का। कभी भी अली की बराबरी ना करना। असहाब और हैं, अली और हैं, नहीं और लफ्ज संभालिएगा। असहाब दर वाले हैं, अली घर वाला है। यही वजह है कि अहमद ने अपने वालिद अंबल से, अहमद भी अंबल जो चौथे इनके इमाम हैं, तो अहमद ने अपने वालिद अंबल से कहा कि जरा हमें रुतबे के हिसाब से असहाब के नाम लिखवाएं। कहा कलम और कागज लेकर आओ, कलम कागज लेके आए। हम्बल बताने लगे कि 1 नंबर पर फलां साहबी, दूसरे नंबर पर फलां, तीसरे नंबर पर फलां, यहां तक के 25 नाम जब हम्बल ने लिखवा दिया तो अहमद ने पलट के कहा, बाबा इतना बता दीजिए कि बुग़्ज़ अली की कोई हद भी है या नहीं। कहा क्या मतलब? कहा कि 25 नाम तो आपने लिखवा दिया, अब तक अली का नाम ना आया। तो रिवायत करती है कि कंधे पर हम्बल ने एक हाथ मारा, कहा बेटा तुमने असहाब को पूछा था, अहले बैत का नहीं। अली असहाब में नहीं, अहले बैत में है। तो ये कह के बता दिया कि अली और है, असहाब और है। तो मेरे अजीजों, मदीने में इतने घर मौजूद थे, लेकिन रसूल को अबनाना भी अली के घर से मिला, निसाना भी अली के घर से मिली, अनफुसना भी अली के घर से मिला। तब कहने दीजिए अली की अजमत का क्या कहना, जहां रसूल को मुकम्मल बना के मुबाहले में भेज दिया। नबी की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की मां हैं। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शान से रसूल चले, गोद में हुसैन है। या रसूल अल्लाह, मुबाहले में जा रहे हैं, मां मौजूद है, बच्चे को मां की गोद में दे दीजिए। लोग क्या कहेंगे कि रसूल जा रहे हैं मुबाहले में, और रसूल ने कहा क्या मैं दे देता, लेकिन मुझे मालूम है कि नाम निहाद मुअर्रिख जब आएगा तो कोई ये न लिख दे कि हुसैन कमसिन थे, और कमसिन को अकेले घर में छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए ज़हरा की मजबूरी थी कि हुसैन को गोद में ले लिया और लेके चली गई, वरना हुसैन की मुबाहले में जरूरत नहीं थी। रसूल ने गोद में हुसैन को लेकर बताया, याद रखना
حسین مجبوری کا نام نہیں ہے، حسین ضرورت کا نام ہے۔ آج اسلام کو حسین کی ضرورت ہے، اس لیے میں حسین کو لے کے جا رہا ہوں۔ ادھر سے ایک قافلہ چلا نبی کی سرداری میں، ادھر سے ایک قافلہ چلا عالم نصارہ کی سرداری میں، اور آسمان سے لعنت چلی۔ ایک نے وڈرا کر لیا، ابھی تو سچا کون ہے پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے یہ نورانی ہستیاں دیکھی، ایک نے وڈرا کر لیا، ان سے مباہلہ نہیں کروں گا۔ میں کہوں گا عالم نصارہ کل تک تیار تھے، نبی کو بھی دیکھا تھا، حسنین کو بھی دیکھا تھا، علی کو بھی دیکھا تھا، آج واپس کیوں ہو رہے ہو؟ کہ ہم نے سب کو دیکھا تھا، لیکن آج عصمت کی چادر میں ایسی بیوی کو دیکھ رہا ہوں جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ مریم کی بھی سردار ہے، اس لیے میں واپس لیے رہا ہوں۔ تزید النصارہ نے بات واپس کی، ہم جزیہ دے دیں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اب لعنت تو چلی تھی، واپس تو جا ہی نہیں سکتی۔ یعنی عالم نصارہ نے بتا دیا کہ یاد رکھنا، علی کے مقابلے میں آنے والا لعنتی، زہرا کے مقابلے میں آنے والا لعنتی، حسنین کے مقابلے میں آنے والا لعنتی، یہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ اگر کسی بھی دور میں کوئی علی کے مقابل آ جائے، کوئی زہرا کے مقابل آ جائے، کوئی حسنین کے مقابل آ جائے، تو لعنت اس کا پیچھا کرتی ہو جائے گی۔ اب سمجھے کہ زہرا دربار میں کیوں گئی تھی؟ زہرا باغ لینے تھوڑی گئی تھی، زہرا نے اپنی گواہ میں علی کو بھی پیش کیا، اپنے گواہ میں حسنین کو بھی پیش کیا، مباہلے کے گواہ سب زہرا پیش کر رہی ہیں، نہ ماننے والا نہ مانا۔ اب زہرا نے کہا وہ مباہلے کی لعنت جو رہ گئی تھی وہ لعنت پہنچ گئی، درود بھیج دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال ہے، یا رسول اللہ جب چلے تھے تو آپ آگے، اس کے بعد علی کو ہونا چاہیے، آخر میں زہرا کو ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے دیکھا ہر میدان میں علی آگے ہیں، بدر میں علی آگے، احد میں علی آگے، خیبر میں علی آگے، خندق میں علی آگے۔ یہ پہلی منزل ہم دیکھ رہے ہیں یا علی پیچھے؟ کہا اگر علی آگے ہوتے تو ہو سکتا تھا نام لحاظ مورخ لکھتا علی کے طاقت کا چرچا ہو چکا تھا، علی کے بہادری کے بارے میں سب جانتے تھے۔ جب عالم نصارہ نے علی کو دیکھا تو خوف میں مبتلا ہو گئے، اس لیے مباہلہ نہ کیا۔ علی کا خوف تھا کہ مباہلہ نہ ہوگا، علی کا ڈر تھا، علی کی طاقت تھی، علی کی شمشیر تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا، انہوں نے مباہلہ نہ کیا۔ رسول نے علی کو پیچھے رکھ کے بتایا، یاد رکھنا میں نے مباہلے کو طاقت سے نہیں بلکہ صداقت سے جیتا ہے۔ مباہلہ صداقت کی جیت ہے، آج اسلام کی جیت ہے۔ کیسے بد نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس تاریخ کو بھول گئے کہ آج تو وہ دن ہے جس دن عیسائیت پر اسلام کو فتح ملی۔ میں یہاں آپ کی زحمت تمام کر دیتا، لیکن آج ہی کے انما یرید اللہ کا تذکرہ میں نے ایک جملے میں کیا تھا۔ آج آیت ولایت کا بھی نزول ہوا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دیا۔ آج ہی کے دن یہ بھی آیت اتری ہے، مولا تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ آج کا دن علی کے چاہنے والوں کے لیے کتنا بڑا دن ہے، جس دن تین عیدیں ہمیں میسر ہوئی ہیں۔ طہارت اہل بیت کا اعلان ہوا ہے، کامیابی اہل بیت کا اعلان ہوا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا ہے۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دیا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹو، کسی کو تو لاؤ جو اس آیت پہ اتر جائے۔ تاریخ نے ایک ہی انسان کو لکھا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اوروں نے بھی علی کے مقابلے میں انگوٹھیاں دی ہیں، لیکن ان کی انگوٹھی بھی گئی، نماز بھی گئی، کوئی آیت نہیں اتری۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز بھی گئی انگوشتری کے ساتھ۔ اب دنیا ایک اعتراض کرتی ہے کہ نماز کے حالت میں کوئی کام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا نماز میں جزئی کام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ آپ بھی روز نماز پڑھتے ہیں، کبھی پیشانی پر پسینہ آتا ہے نماز میں پوچھ لیتے ہیں، کبھی کہیں کھجلی ہوتی ہے آپ اسے کھجلا لیتے ہیں، کیا نماز باطل ہو گئی؟ پتہ چلا جزئی کام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ علی نے انگوٹھی جو دی ہے، ہاتھ بڑھایا ہے، سائل لا کے لے لیا ہے، یہ جزئی کام تھا۔ اور یاد رکھیے گا
یہ زکات دینا بھی اللہ کے لیے تھا، نماز بھی اللہ کی تھی. یعنی علی کی عظمت پر لاکھوں سلام جیتے. ایک وقت میں 2 رضائے پروردگار کو حاصل کیا ہے. نماز بھی پڑھ رہے تھے، زکات بھی دے رہے تھے. یہ نماز میں کمی نہیں، بلکہ ایک وقت علی نے 2 کام کیا. سائل کو واپس بھی نہ ہونے دیا اور نماز میں کوئی خلل بھی نہیں ہونے دیا. تعجب اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ علی نے کیسے سن لیا کہ جو اس کے پیر سے تیر کھینچ لیا جائے اور پتہ نہ چلے اس علی نے سائل کی آواز سن لی. سائل جب تک مسلمانوں سے مانگ رہا تھا علی خاموش تھا. جب ایک مطلب سائل نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی یہاں جا رہا ہوں، اب جو خدا سے نزدیک ہوگا وہی تو جانے گا کہ اس کے دربار سے کوئی خالی یہاں جا رہا ہے. علی نے انگلی بڑھا دی سائل نے. تعجب اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ علی نے کیسے سن لیا. تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ علی صف اول میں ہیں، سائل در مسجد پہ ہے اور صف اول سے علی ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور سائل دیکھ رہا ہے. گویا سائل بھی جانتا تھا کہ مانگ رہا ہوں اللہ سے لیکن ملے گا ید اللہ سے. درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج طہارت کے اعلان کا دن ہے، آج سرداروں کے اجتماع کا دن ہے، آج صادقین کی تفسیر کا دن ہے، آج صاحب طہارت کی عید ہے، آج عظمت زہرا کی عید ہے، آج سچوں کی عید ہے، آج اسلام کی جیت کی عید ہے، آج علی کی ولایت کی عید ہے. عزیزو کیا کہنا اس اہل بیت کا جسے ہر مقام پر بتایا کہ ہم سے مقابلہ نہ کرنا، ہم اور ہیں، آپ اور ہیں. آپ وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، ہم جو کر دیتے ہیں وہی قرآن ہوتا ہے. ورنہ بستر پہ پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے. انگوٹھی پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے. یعنی یہ عمل کرتے گئے، اوپر سے آیت آتی گئی. خدا کو ان کا عمل اتنا پسند آیا کہ ہر عمل کو آیت بنا دیا. آپ سبھی حضرات کو ان 3 عیدوں کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا آپ سب کو یہ مبارک کرے. اور آج عیدی کا دن ہے، آئے پروردگار سے آج کے دن کی مناسبت سے عیدی طلب کرے. پروردگارہ آج کے دن ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. عالم بشریت کو کرونا سے نجات عطا فرما. جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں ان کو اس بیماری سے محفوظ فرما. خدایا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مخصوصاً میرے والد بزرگ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما. خدایا ہم سب کے مقدر میں مدینے کی زیارت تحریر فرما. خدایا آج کے دن ہم سب کو محبان اہل بیت میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.